بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ قرآن پاک کی تلاوت کس طریقے سے کرنی چاہیے۔ بزرگان دین کی عادتیں تلاوت قرآن پاک کے متعلق جداگانہ تھیں۔ بعض حضرات ایک دن میں قرآن پاک ختم کر لیا کرتے تھے، بعض 4 دن میں اور 4 رات میں، بعض حضرات 2 دن میں، اور صحابہ کرام کا تو یہ معمول رہتا تھا کہ وہ 7 دن میں قرآن پاک ختم کر لیا کرتے تھے۔ اس میں لوگوں کے حالات مختلف ہیں۔ بعض تو نہایت تیز پڑھنے کی صورت میں بھی حروف کو ان کے مخرج سے اس طرح ادا کرتے ہیں کہ وہ بالکل صحیح پڑھنے پر قادر ہوتے ہیں۔ بعض لوگ اکثر تیز پڑھیں تو صحیح نہیں پڑھ سکتے، لہٰذا تلاوت کرنے والے کو چاہیے کہ صحیح پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ثواب صحیح پڑھنے میں ہے، نہ کہ محض جلدی پڑھنے میں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح تلاوت فرماتے تھے کہ ایک ایک حرف صاف صاف معلوم ہوتا تھا۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں جب دل میں اترتا ہے تب اس میں جمتا ہے اور نفع دیتا ہے۔ تلاوت کرنے والا جس اطمینان اور سکون کے ساتھ دنیا میں تلاوت کرتا ہے، اسی اطمینان کے ساتھ تلاوت کرتا ہوا جنت میں بڑھتا جائے گا، اور جہاں تک اس کی تلاوت ختم ہوگی وہاں تک اس کا سب ملک اس کو دیا جائے گا۔ بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ اگر عربی سمجھنے پر قدرت رکھتا ہو تو اس کے معنی اور مضامین پر غور کرتا جائے، اور رحمت کی آیت آئے تو خوش ہو، خدا سے رحمت مانگ لے، اور جب عذاب کی آیت آئے تو ڈرے اور اس سے پناہ مانگے۔ نیز کوشش کرے کہ تلاوت کے وقت دل حاضر ہو، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھے، یہاں تک کہ رکعت اجر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے۔ اگر معنی نہ سمجھنا ہو تو یہ سمجھ کر تلاوت کرے کہ یہ وہی الفاظ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے، اور حضور کے صحابہ بھی، اولیاء بھی، علماء دین بھی۔ جیسے حلال عید میں تمام انسانوں کی نگاہیں جمع ہو جاتی ہیں، ایسے ہی الفاظ قرآن مجید میں سب کی تلاوتیں اور ادائیں جمع ہو جاتی ہیں۔ اگر یہ سمجھ کر تلاوت کی تو انشاءاللہ بہت لذت آئے گی۔ اگرچہ بے وضو بھی قرآن پڑھنا جائز ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ وضو کر کے تلاوت کریں، اس میں زیادہ ثواب ہے۔ اور سنت یہ ہے کہ تلاوت پاک جگہ میں ہو، مسجد میں ہو، اور زیادہ بہتر ہے، یہ بھی مستحب ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے سر جھکا کر اطمینان سے پڑھے، اور اگر تلاوت کرتے وقت مسواک وغیرہ سے منہ کو صاف کرے اور خوشبو بھی لگائے تو بہت ہی اچھا ہے، کیونکہ جتنا ادب زیادہ اتنا ہی فیض زیادہ۔ تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ بھی پڑھے، اور تلاوت کی حالت میں کسی سے بلا ضرورت بات کرنا مکروہ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تلاوت کے دوران میں کسی سے بھی کلام نہ فرماتے تھے، اور اگر کلام کرنا پڑ جائے تو کلام کے دوران قرآن شریف بند رکھتے اور بسم اللہ پڑھ کر دوبارہ شروع کرتے تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو خشوع و خضوع کے ساتھ اور پورے اخلاص کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔